السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے 73 اور چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 156. تو سب سے پہلے ہم تجوید کی طرف آئیں گے. یا ایوہا الذین، یا ایوہا الذین آمنوا، یا ایوہا اے وہ لوگو، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو تم ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، الذین ان لوگوں کی، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالو اور ان سب نے کہا، لإخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا جب ضربوا وہ سفر کریں، فی الارض زمین میں، او یا کانو سب ہوں، غزن لو کانو غزن جنگ پر، لو اگر کانو یہ ہوتے سب، عندنا ہمارے پاس، ماتو نہ وہ سب مرتے، وما اور نہ قتلوا وہ سب مارے جاتے، لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ، ذالک اسے، حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں. اب یہاں پر عربی پڑھیں گے حسرتاً فی قلوبہم، یہاں اخفا کریں گے، حسرت ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، واللہ اور اللہ، بما اس کو جو تعملون تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے. اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف. یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے، یا اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر میں ہوں، او کانو غزل لو کانو عندنا، بھائیوں کے بارے میں کیا کہا کہ جب وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، لو کانو عندنا اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو وما قتلوا تو کیا ہوتا، نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے. یاد رکھیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. اب اس آیت کریمہ میں یہاں غور کیجئے گا
ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے جہاں پر بھی آئے یا ایہا الذین آمنو، تو وہاں سمجھیے میرا رب ایمان والوں کو خاص طور پر کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اہل ایمان سے اللہ اسپیشلی مخاطب ہے۔ یا ایہا الذین آمنو لا تکونوا کالذین وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ نہ مارے جاتے اور نہ وہ مرتے۔ اس کی وجہ اہل ایمان کو اس فساد عقیدے سے روکا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں جو کفار اور منافقین کا عقیدہ تھا، کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد پر ہے، یعنی جو سفر کے لیے جائیں یا جہاد کے لیے جائیں تو کہا کہ وہ نہ مرتے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو ان کو کوئی اس طرح سے کوئی تکلیف نہ ہوتی، نہ وہ مرتے نہ مارے جاتے۔ تو یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد پر ہے۔ اس کے برعکس جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے انسان کے اندر عزم و حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، موت کا جو وقت لکھا ہے وہ آنا ہے۔ جو رات قبر میں لکھے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیے، عقیدہ مضبوط کر لیجئے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ لیکن اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کافروں جیسا، منافقین جیسا اپنا عقیدہ نہ کر لینا۔ اور اس کی وجہ جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے نہ مارے جاتے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ ذالک حسرتاً فی قلوبہم، ان کی دلی حسرت کا سبب بنانا چاہتا ہے، یعنی فاسد عقیدہ یا فساد عقیدہ دلی حسرت کا ہی سبب ہوتا ہے۔ اگر وہ سفر پر ہوں یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں رہتے، موت کے آغوش میں آ جانے سے وہ بچ جاتے، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ لیکن دوسری سائڈ پر میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا ایک قانون ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورۃ نساء آیت نمبر 78 ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں۔ اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں، انہیں پتہ ہے کہ موت جب آنی ہے سو آنی ہے۔ نیکسٹ آیت میں ہے وَلَا ان، اور البتہ اگر قتل تم مارے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او مت تم، یا تم ویسے ہی مر جاؤ، لمغفرہ تم من اللہ، یقیناً بخشش اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت، خیر مما، کیسے پڑھیں گے؟ خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، یا اپنی موت مرو، بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا تم اپنی طبی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو بے شک اللہ کی بخشش و رحمت، اللہ کی بخش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں، جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے، تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے، سبحان اللہ، جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے۔ اسی طرح کہ رحمت و مغفرت الہی یقیناً ہو جاتی ہے، بشرط کے اخلاص کے ساتھ تو انسان کو رغبت اور شوق رکھنا چاہیے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، اللہ کی راہ میں جانے کا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَئِن مُتُّمْ،
اور البتہ اگر متم، پڑھیں گے کیسے اس کو، وَلَئِن متم، اور البتہ اگر تم مر جاؤ، او قتل تم، یا مارے جاؤ، لَإِلَّاللَّهِ، لَإِلَّاللَّهِ، اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، لام کے اوپر دیکھیے زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے، تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جب لام یعنی کسی بھی زبر والے حرف کے آگے الف آ جائے تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو لمبا نہیں کیا جا رہا، یہاں پڑھا جا رہا ہے لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، یعنی کہ لا تو نہیں پڑھا جا رہا نا، اس کا ایک قاعدہ ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی لکھنے میں اور طرح سے آتے ہیں، پڑھنے میں اور طرح سے آتے ہیں۔ قرآنی قاعدہ اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس میں سبق نمبر 23 میں یہ الفاظ ایسے آئیں گے کہ جس میں لکھنے اور پڑھنے کی صورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ والا جو الف ہے، ٹھیک ہے، اب فہرست ہے اس کی بہت بڑی فہرست ہے جس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ والا الف کے اوپر یہ دیکھیں گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، یہ میں نے بھی کر دیا ہے لا ای، ٹھیک ہے، تو لام کے بعد الف ہے، الف کے اوپر گول دائرہ ہے، تو جہاں پر یہ گول دائرہ اس طرح سے آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ لفظ تبدیل ہو جائے گا، لا نہیں پڑھیں گے، اس کو لا پڑھیں گے، لا لا الہ اللہ، انڈرسٹینڈ، تحشرون، لا الہ اللہ تحشرون، تم سب یقیناً اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب کیا ہے بامحاورہ ترجمہ، بالیقین، یقیناً خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، خود طبی موت مر جاؤ یا کسی کے ہاتھوں مر جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے، جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ فبما، فا بما رحمت من اللہ، پس رحمت سے، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا، لنتا، آپ نرم ہیں، آپ پولائٹ ہیں، لہم ان کے لیے، ولو، اور اگر، کونتا، آپ ہوتے، فضن، فضن، آگے غین آ گیا حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پر اظہار کریں گے، فضن، سخت مزاج، غلیظ القلب، سنگ دل، سخت دل، لانفضو، تو وہ ضرور بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے، من سے، حولی کا، آپ کے گرد، فاعفو، فاعفو، پس درگزر کیجیے، عنہم، ان سے، واستغفر، اور بخشش طلب کرو، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کرو ان سے، فی الامر، اپنے کاموں میں، فَإِذَا، پھر جب، عزمت، عزمت، پختہ ارادہ کر لے، فتوکل، تو بھروسہ کیجیے، علی اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، متوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رحمت من اللہ، پس اللہ کی رحمت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، آپ، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے، آپ ان پر نرم دل ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ ان پر نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ دل کے سخت ہوتے، اور غلیظ الفظن، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب کیا ہے، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ کے گرد سے، آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے، فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور بخشش ان کے لیے طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا بامحاورہ ترجمہ۔ اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو کیا پڑھا،
فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے سخت سنگ دل ہوتے تو وہ آپ کی طرف سے بھاگ جاتے۔ اب آپ ان سے درگزر فرمائیے، آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک مبلغ کے لیے زبان کا نرم ہونا اور ملائمت ہونا اور اس کے اخلاق کا اچھا ہونا، اس کے دوسروں کے لیے نرمی ہونا ایک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نرمی اور ملائمت نہ ہوتی، زبان سخت ہوتی، رویہ سخت ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سارے کے سارے جو آپ کے گرد جمع ہیں، یہ آپ کے قریب ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیے۔ یہاں پر بالکل ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی لوگوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا جو نرم رویے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا زبان جن کی میٹھی، لہجہ جن کا نرم، دل جن کا نرم ہوتا ہے، تو لوگ انہی کے پاس آتے ہیں، اور جو بد زبان، بد کلام، سخت دل، سخت غصے والے اور اس طرح سے لوگ ان کے پاس نہیں جاتے۔ اگر کوئی جاتا بھی ہے تو ڈرتا ہوا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ بہرحال تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خاص ہر اس شخص پر جس کو اللہ نے نرم لہجہ، نرم زبان دی ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ ہم سب کے اخلاق کو اچھا کر دے، آمین۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے درگزر فرمائیے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے۔ وشاورہم فی الامر، یہاں پر ارہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کیا کرے ان سے کاموں میں، ان سے کاموں میں مشورہ کیجیے، یعنی مسلمانوں کے جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے ان سے مشورہ کیا کرے۔ اس آیت میں مشاورت کی اہمیت، افادیت، اس کی امپورٹنس اور اس کی ضرورت تو مشروعیت ثابت ہو رہی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، اور جو کہ ماتحت حکام اور اولیان ہیں، حکام ہیں، اسی طرح سے ولیان ہیں، گورنر ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، ان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے بارے میں مشورہ کیا کریں، اور بڑے جو لوگ ہیں ان سے چھوٹے لوگوں کے بارے میں، یعنی عوام کے بارے میں مصالح مشورے کیا کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری عوام جو ہے کس حال میں ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہیں کرتے، ایسے کو معزول کر دینا چاہیے۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کے متعلق شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ جن کا تعلق شریعت سے ہے ان میں مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد فرمایا جب آپ بھروسہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے پھر اللہ پر توکل کر کے اس سے کر گزریے۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوگا، نہ کہ ارباب مشاورت کا یا ان کی اکثریت کا، جیسا کہ آج جمہوریت میں ہے۔ دوسری یہ کہ سارا اعتماد و توکل اللہ کی ذات پر ہو، نہ کہ مشورہ دینے والوں کے عقل و فہم پر۔ انڈرسٹینڈ؟ اگلی آیت میں بھی توکل علی اللہ کی مزید تاکید کی جا رہی ہے۔ ان ینصرکم اللہ، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی نہیں غالب آ سکتا تم پر،
وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فَمَن، تو کون ہے، والذی، وہ جو، ینصرکم من بعدہ، تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، بس بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد۔ مت پتہ چلا کہ اللہ ہی کی ذات مدد کر سکتی ہے، اور اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ، اور نہیں ہے، اور ما نہیں، کانا ہے، لِنَبِيٍّ نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، وَمَن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی، وہ لائے گا، بما، اسے، جو غلہ، اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس ما، ہر شخص کو جو اس نے کسبت، کمایا ہوگا، وہ، حالانکہ ہم، وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب عام محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ناممکن ہے نبی سے خیانت ہو جائے، نبی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا اسے قیامت کے دن وہ خیانت کی ہوئی چیز کو لائے گا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور حالانکہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر وما کانا لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خیانت کرے، یا نبی سے خیانت ہو جائے، یہ ناممکن ہے، امپاسبل بات ہے۔ جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، یاد ہوگا آپ کو، پیچھے آپ نے پڑھا 50 تیر انداز تھے جن کو مورچے پر کھڑا کیا گیا تھا، پھر جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو دوڑنا شروع ہو گئے، اختلاف پڑ گیا، کچھ لوگ وہاں چلے گئے اور کچھ لوگ 10 لوگ رہ گئے تھے، باقی 40 لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے مال غنیمت سمیٹنے میں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر نہ ہم پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے، آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں قائد غزوہ کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تمہیں غزوہ کے جو لیڈر ہیں ان کی امانت پر اطمینان نہیں ہے؟ یاد رکھو، ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے، اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ ناممکن ہے کہ کسی نبی سے خیانت ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو امانت میں خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، افمن اتبع، کیا پس جو کوئی تابع ہو، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا، کمم باء، یہاں کئی بار ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، نون ساکن کے بعد جب چھوٹی سی میم یہ جو آئی ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد جب با متحرک آ جائے، یہاں دیکھیں نون کے بعد یہ با آ گیا ہے، تو اس نون ساکن کو میم میں بدلیں گے، میم کو میم میں تبدیل کر دیں گے، پھر من نہیں پڑھیں گے، کا مام کا، اس کو بولتے ہیں اقلاب۔ کیا بولتے ہیں؟ اقلاب، یہاں پر ہے اقلاب کا قاعدہ۔ اچھا، کمم باء بسخط من اللہ، کمم باء، یہ میں نے اقلاب، کمم اس کی طرح ہو سکتا ہے، باء جو گرفتار ہوا،
یا جو لوٹا بسخطم ناراضگی میں من اللہ اللہ کی طرف سے ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہو وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہو اس شخص کا جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ یعنی ایک بندہ اللہ کی ناراضگی لے کر آتا ہے اور دوسرا بندہ اللہ کی خوشنودی لے کر، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اور وہ بہت، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ہم ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، کن کے؟ رضوان اللہ کے، جو اللہ کی رضامندی لے کر آتے ہیں نا، درجات ہیں ان کے اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ عربی نہیں پڑھی؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما۔ یہاں بھی دیکھیے، وہاں اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، با بھی متحرک جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ دوسرا قاعدہ یہ بھی ہے، دو زبر دو زیر دو پیشی، اس کو بولتے ہیں تنوین۔ تنوین کے بعد با متحرک آ جائے تو وہاں بھی تنوین کو میم میں بدلیں گے اور اوپر نون ساکن کو میم میں بدلیں گے۔ بصیرم بما یعملون، خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آگے نیکسٹ آیت ہے، آج کا ہمارا رکوع کافی لمبا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، من اللہ، احسان کیا ہے اللہ نے، علی المومنین، مومنوں پر، اذ جب بعث بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، اب پڑھیں گے رسولا من انفسہم، ایک رسول ان کے نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی ہی اس کی آیات، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب، والحکمت اور حکمت کی، وَإِنْ اور اگرچہ، کانو تھے وہ، من قبل اس سے قبل، لفی میں، یقیناً، فی میں، ضلال گمراہی، مبین ظاہر۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف اگر آپ آئیں تو لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے بے شک مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کون سا احسان کیا ہے؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ وہ اس سے قبل واضح گمراہی میں تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے، اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے۔ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا، جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، اور دوسرا، لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے۔ نمبر 3، انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے، لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 109 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے
جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان آیت نمبر 20 میں فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورۃ حمیم سجدہ آیت نمبر 20۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 6 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی زبان مبارک سے خود اعلان کیجئے کہ میں بھی تو تمہاری طرح صرف بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہے۔ خدارہ نبی کو نوری سمجھنے والے ان آیات کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ جو بشر ہوگا وہی کھانا کھائے گا، وہی بازاروں میں چلے گا۔ جو بشر ہوگا وہی نبی بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے۔ فرشتے نوری ہیں، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ انہیں بازاروں میں چلنے پھرنے کی ضرورت ہے، نہ وہ انسانوں جیسے کام کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی شادیاں ہوئی ہیں۔ لہٰذا تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر سورت کا نام فرقان آیت نمبر 20 اور سورہ یوسف آیت نمبر 109 اور سورت حمیم سجدہ آیت نمبر 6 کی آیات کو ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے کیا فرمایا کہ وہ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ رسول کی جو ذمہ داری وہ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس آیت میں نبوت کے 3 اہم مقاصد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 تزکیہ، اور نمبر 3 تعلیم کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تعلیم کتاب میں از خود، یعنی تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آ جاتی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ جو تلاوت ہوتی ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا، جس سے اس نقطے کی طرف وضاحت کی گئی ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے۔ چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے، تلاوت ایک نیک عمل ہے، مقدس فریضہ ہے۔ قرآن کے مطالبوں معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا یا اتنی فہم و استعداد نہیں ہوتی تو تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے تو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو اس کا مفاہیم آتے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے تلاوت کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2 تزکیہ سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا، اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اتوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفتوں سے ہمکنار کر دیا۔ اس کے بعد کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، 3rd نمبر پہ حکمت سے مراد اکثر مفسرین نے یہاں پر حکمت سے مراد حدیث لی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا، اگرچہ تو وہ اس سے قبل وہ یقیناً واضح گمراہی میں تھے۔ آگے ہے اوا، اور یہ کیا لما، جب بھی اصابتکم مصیبت، پہنچی تم پر کوئی مصیبت، قد اصبتم، یقیناً تم بھی تو پہنچا چکے ہو انہیں
مثلیہا اس سے دوگنی. اب دیکھو قد اصبتم مثلی مثلیہا اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو. قل تم نے کہا انا ھذا یہ کہاں سے آ گئے. قل ہوا کہہ دیجئے من عند انفسکم یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے. ان اللہ بے شک اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قادر ہے. بامحاورہ ترجمہ اولم یہ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند یعنی ڈبل اس سے یا اس سے دگنی پہنچا چکے ہو. جب تمہیں پہنچی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی. جب تمہیں پہنچی حالانکہ تم اس سے ڈبل پہنچا چکے ہو دگنی پہنچا چکے ہو. جب تمہارے پاس وہ تکلیف آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی. کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں دیکھیے یعنی جنگ احد میں یہ جنگ احد کی طرف اشارہ ہے. جنگ احد میں جب مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے 70 کافر قتل بھی کیے تھے اور 70 قیدی بھی بنائے تھے تو ڈبل ہو گئی نا. لیکن جب مسلمانوں کے پاس پہنچی تو کہنے لگے یہ کہاں سے یعنی تمہاری اب آگے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے تمہاری اپنی جانوں سے ہے. مطلب یہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی حکم کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی جو کہ جس کی تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ بھی لی ہے. اس وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا جو موقع ملا تھا وہ تمہاری اپنی وجہ سے تھی. وما اور جو اصاباکم تکلیف پہنچی تمہیں یوم التقل جمعانی جس دن التقا مڈبیر ہوئیں مطلب ملی دو جماعتیں فباذن اللہ تو اللہ کے حکم سے ولیعلم المؤمنین اور تاکہ وہ معلوم کر لے مومنوں کو. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ وما اصاباکم اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں جنگ کے لیے یعنی دو جماعتوں کی لڑائی ہوئی تو وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے. جو پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ جاننا چاہتا تھا خالص کون ہے اور خالص مومن کون اور منافق کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ نافقو جنہوں نے منافقت کی. وقیل اور کہا گیا لہم ان سے تعالو آؤ کہنے لگے قاتلو تم سب جنگ کرو. کہا گیا ان سے تم سب آؤ قاتلو تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں اودفعوا یا تم سب دفاع کرو. قالو انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا لڑائی ہوگی لتبعناکم اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی یا معرکہ ہوگا لتبعناکم ضرور ہم اتباع کرتے تمہاری. ہم وہ للکفر کفر کے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان میں سے للایمان ایمان کی بنسبت. یقولون وہ سب کہتے ہیں بافواہہم ما لیس اپنے منہوں سے جو نہیں ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں. واللہ اور اللہ عالم جانتا ہے بما اس کو یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں. اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا منافقوں کو بھی اللہ معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. انہوں نے جب ان سے منافقوں سے کہا گیا ہم کی ضمیر جا رہی ہے نافقو کی طرف ٹھیک ہے نافقو. جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ تم سب آؤ
قاتلوا فی سبیل اللہ ودفعوا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، کافروں سے دفاع کرو۔ تو وہ کہنے لگے، کون؟ منافق کہنے لگے، لو نعلم القتال لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، مطلب ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا۔ اچھا پیچھے دیکھیے، ٹھیک ہے ابھی با محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اور اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ کو بھی اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ پیچھے کہا گیا تھا نا، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن دو جماعتوں میں لڑائی ہوئی، وہ سب اللہ کے حکم میں تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے، اس لیے تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے، اور آگے بھی وہی چل رہا ہے، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، منافقوں کو بھی جان لے، ٹھیک ہے، اور منافقوں کو بھی جان لے، یعنی احد میں تمہیں جو کچھ نقصان پہنچا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقوں کو بھی جان لے، جنگ احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا، ان کو الگ الگ کرنا بھی ایک مقصد تھا جنگ احد میں، سپریشن کا، یا جو ہے وہ آپس میں تمہیں ملانے کا، یعنی جنگ کے لیے کھڑا کرنے کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو، کھروں اور کھوٹوں کو الگ الگ کرنا بھی مقصد تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا منافقین سے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کفار کو سے دفاع کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ لڑائی جاننے کا مطلب لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم جانتے ہوتے تو پھر ہم ضرور لڑتے۔ لڑائی جاننے کا مطلب یہ کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دھانے میں جھونکنے جا رہے ہو، ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں؟ یہ عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی۔ کون سی بات نہیں مانی گئی؟ یاد ہے آپ کو؟ جب مشورہ کیا گیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے یا مدینے سے باہر، تو عبداللہ بن ابی کا مشورہ تھا اندر لڑا جائے، ٹھیک ہے، مدینے کے اندر ہی لڑا جائے، اور بہرحال اور اس وقت وہ جب مقام شوط پر پہنچا تو وہاں سے واپس آ گیا، حالانکہ وہ چاہتا تو جب مشورہ نہیں مانا گیا تھا، جب ہی بیٹھ سکتا تھا بھی میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، اور اس کی طرف دیکھ کے اس کے ساتھی بھی رک جاتے، یہ چل کیوں پڑا تھا مقام شوط پر جا کر واپس جو آیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلوں گا پھر بہت سے کچے ایمان والے بھی میرے پیچھے آ جائیں گے کہ کوئی مسئلہ تو ہے نا، عبداللہ بن ابی منافق جا رہا ہے، تو اس ٹائم منافق تو نہیں تھا، مطلب کہ واضح تو نہیں تھا کہ بھی یہ منافق ہے، لیکن یہاں آ کے اللہ نے منافقین اور مومنین کو الگ الگ کر کے ایمان والوں کو دکھانا تھا کہ دیکھ لو یہ تھے مومن اور یہ تھے منافق۔ اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ جو بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا، لیکن وہ بات نہیں مانا اور واپس آ گیا۔ اور کیا منہ سے باتیں کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے باتیں بناتے ہیں اور ان کے وہ دلوں میں نہیں ہے، یعنی اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، اور زبان سے تو ظاہر کیا لیکن دل میں کچھ بھی نہیں تھا، دل میں تھا کہ ہمارے علیحدگی سے، منہ سے کہتے تھے ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے پہلے، ٹھیک ہے، مشورے دے رہے تھے، اور مشوروں میں بھی ان کے اندر جو چھپا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اگر اندر لڑیں گے تو ہماری منافقت کا راز نہیں کھل سکے گا،
اور مسلمانوں کے اندر بھی ان کا یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف کمزوری پیدا ہو جائے گی اور دوسرا کافروں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔ یاد رکھیے کافر اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے، وَقَعَدُوا اور وہ سب بیٹھے رہے، لَوْ أَطَاعُونَا اگر ہماری مانتے، مَا قُتِلُوا تو وہ سب نہ قتل کیے جاتے، قُل کہہ دیجئے فَادْرَؤْا تم سب ٹال کر دکھاؤ، عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہنے لگے اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے منہ سے موت، تو اپنے سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، تقدیر سے کسی کو کوئی بچ نہیں سکتا، موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے وہاں اور اسی صورت میں آ کر رہے گی۔ اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز یا فرار کسی کو موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور تم ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون وہ سب رزق دیے جاتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ مت سمجھیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی، یقیناً حقیقی ہے، لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے، جو کہ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لٹا دی جاتی ہیں، جب وہ شہید ہوتے ہیں دفن کیے جاتے ہیں تو ان کی روحیں قبروں میں لٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی رہتی ہے جن سے ان کے مشام میں جان معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرحین وہ سب خوش ہیں، بیما اس پر جو آتاہم اللہ اللہ نے انہیں دیا، من فضلی اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوش ہو رہے ہیں، بالذین ان لوگوں سے لم یلحقوا جو نہیں ملے بہم انہیں، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ کہ نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم یحزنون وہ غمناک ہوں گے۔ اب بامحاورہ ترجمہ ہے فرحین وہ سب خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی متعلق جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں۔ کیوں کہ قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کے متعلق وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ بھائی، مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اسی سلسلے میں اللہ نے یہ آیات
نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سنن مسند احمد، سنن نبی داؤد کی یہ روایات ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور بھی احادیث ہیں شہادت کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے گا تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم ہے اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ تیرے باپ نے جواب دیا، میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ناممکن ہے، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یستبشرون، وہ خوش ہو رہے ہیں بنعمت من اللہ، اس نعمت پر اللہ کی طرف سے، وہ فضل اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر۔ با محاورہ ترجمہ، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ استبشار، پہلے استبشار کی تاکید جو پچھلی آیت میں نا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، یعنی پہلے بھی تو پڑھا کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں بھی کہا کہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی طرف سے جن کو نعمت ملی اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہیں۔ یہ پہلے استبشار کی تاکید ہے۔ ان کی خوشی صرف خوف اور حزن کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے جو پیچھے ان کے جہاد کر رہے ہیں، دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر کی ہے۔ سبحان، اور یہ تھا آج کا ہمارا سبق، کافی لمبا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔